ہمارا ایک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آگے کیا ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاتا رہوں گا, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو عمرہ ادا کرنا آ جائے گا. جب آپ آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, میری دعا ہے کہ آپ آئیں, دین پھر آپ آسانی سے عمرہ ادا کر سکیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا ولاگ. اب میں نے یہ ٹینٹ دکھانی تو نہیں تھی, لیکن میری مجبوری ہے کہ احرام کی حالت میں سر چھپا نہیں سکتے. تو آپ لوگ بھی دیکھ لیں بھائی, ہماری ٹینٹ ہو گئی ہے. اور جو بھی یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حلق کروائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حلق کرنے والوں کو دعا دی, رحم اللہ المحلقین 3 بار بولا, اور مقصرین کو 1 بار بولا, یعنی کہ جو بال کثر کرتے ہیں, چھوٹے کراتے ہیں. تو ہم نے ٹینٹ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار دعا میں شامل ہوئے الحمدللہ. تو یہ ویسے تو میرا دوسرا عمرہ ہے, لیکن ویڈیو کے اندر یہ پہلا عمرہ ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا جو میں نے عمرہ کیا ہے وہ بالکل موبائل سے ہٹ کے اور خالصتاً میں نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تصور کر کے کیا ہے. اب دوسرے عمرے کے اندر جو میرے گھر والے ہیں, جو میرے رشتہ دار ہیں, جو میرے عزیز و قارب دوست ہیں, جو میرے فالوورس ہیں, ان کا حق ہے کہ میں ان کو دکھاؤں کہ خانہ کعبہ کی کیسی زیارت ہوتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا عمرہ کیا جاتا ہے. تو پورا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. ابھی ہم نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھ لیا ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. عمرے کی نیت نہیں, کہ عمرے کی نیت ہوتی ہے میقات سے, یعنی کہ آپ نے حرم کی حدود سے باہر نکلنا ہے اور آپ کا قریب میں جو بھی میقات ہے تو ادھر جا کر آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. پاکستان سے جب ہم آ رہے ہوتے ہیں فلائٹ کے اندر ہی وہ اعلان کرتے ہیں کہ میقات آ گئے, تو وہاں پر ہم نیت کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ جدہ میں ہیں یا جو مکہ میں ہیں وہ یہاں سے نکل کے آتے ہیں مسجد عائشہ ان کا میقات ہے, تو وہاں پر جا کر عمرے کی نیت کرتے ہیں. دین پھر وہ ادھر خانہ کعبہ کے سامنے آ کے طواف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے کے جو بھی پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو ترتیب بائی ترتیب بتاتا رہوں گا. فی الحال ہم جا رہے ہیں مسجد عائشہ عمرے کی نیت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا میقات ہے, اس جگہ کو بولتے ہیں کبری. اور یہاں سے ہمیں ملے گی ٹیکسی پکڑ کے مسجد عائشہ جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ٹیکسی کتنے کی ہوتی ہے. چلے جی, ماشاءاللہ یہ ٹیکسی ہو چکی ہے ہماری الحمدللہ. سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. 40 ریال میں, اچھا 40 ریال میں آنا جانا. اچھا یہ جو بول رہے تھے کہ 5 ریال میں, وہ کیا بول رہے تھے؟ بس وہ ایک بندے کا 5 ریال ہوتا ہے, ایک بندے کا 5 ہوتا ہے جانے کا, اچھا آنے کا 5 ہے. تو گاڑی تو یہی والی جا رہی ہے کہ تو ایک بندہ ہو یا 4 ہو, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 روپے کی ٹپ پہ نا. اچھا چلے کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے میں تو دل کھول کے خرچ کرنا ہے. اور الحمدللہ آج ہے جمعے کا دن, مبارک دن. ویسے ہی برکتیں اتنی زیادہ ہیں, اور جمعے کے دن عمرہ کرنے کی برکتیں کیا ہیں ماشاءاللہ. ابھی مسجد عائشہ کا سفر ہے اور دعا کرتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا یہ عمرہ کمپلیٹ ہو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ قافلے در قافلے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. پتہ نہیں کس ملکوں سے آتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے, انہوں نے گلے میں اپنے لٹکایا ہوا تو ہے, لیکن انڈونیشیا. چلے ماشاءاللہ انڈونیشیا کے ہیں جی یہ ماشاءاللہ سارے. چلیں جی ماشاءاللہ 15 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد یہ سامنے ہمیں مسجد عائشہ نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ مسجد عائشہ کے باہر اگر کوئی بھول جاتا ہے حرام وغیرہ لینا یا بیلٹ وغیرہ لینا, تو یہاں پر انہوں نے چھوٹا سا بازار بنایا ہوا ہے. یہاں پر ہر چیز موجود ہے, خرید سکتے ہیں یہاں سے آپ. یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بورڈ لگایا ہوا ہے بدایہ حدود الحرم و نہایہ حدود الحرم, یعنی کہ اس سائڈ پر آپ جائیں گے لیفٹ سائڈ پر تو یہاں سے حرم کی ابتدا ہو جائے گی. تو آپ نے اگر نیت کرنی ہے تو آپ نے اس طرف رہنا ہے, یعنی کہ حرم سے باہر رہنا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں پراپر شاید انہوں نے کوئی جگہ بنائی بھی ہو وہاں جا کے. اور یہاں اگر واش روم وغیرہ جانا ہے وضو کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں. اور وہ سامنے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے. میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ مکہ کی سب سے بلند عمارت ہے یہ مکہ ٹاور. چلیں جی یہ ہے مسجد عائشہ کا انٹرنس, اور یہاں سے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں. اندر جا کے ہم نوافل ادا کریں گے احرام کے, دین پھر ہم احرام کی نیت کریں گے انشاءاللہ. اور اندر آ کے پارٹیشن ہو جاتے ہیں مصلی النساء, یعنی کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ یہاں پر ہے اور میلز کی یہاں پر ہے. اور ایزیلی یہاں پر جوتے بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جوتے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر آنا نصیب فرمائے, آمین.
چلیں جی، اب عمرے میں سب سے پہلا کام جب آپ نے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، اب آپ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، لیکن مکروہ اوقات ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ 2 رکعات احرام کے نوافل ادا کریں گے. اور طریقہ کار یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے. تو میں بھی انشاءاللہ پڑھ لیتا ہوں، دین پھر میں آپ سے ملتا ہوں. چلیں جی، ہمارا جو پہلا کام تھا احرام کے نوافل وہ ہم نے ادا کر لیے ہیں. اور اب ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام وہ یہ ہے کہ ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو نیت ویسے دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو پھر آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے بعد تلبیہ کہہ لیں، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک بار کہنا ضروری ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے. تو احرام میں جو پراپر دعا علماء کی طرف سے بتائی جاتی ہے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اللهم إني ارید العمرۃ أريد العمرة فیسرها لی ويسرها لي وتقبلها منی وتقبلها مني وأعنی علیہا وإني عليها وبارک لی فیہا بارك لي فيها نویت العمرۃ نويت واحرمت بها أحرمت بها للہ تعالی. لله. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا. تو الحمدللہ عمرے کی نیت کر لی ہے. اب تلبیہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ اب ہم حالت احرام میں آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم حالت احرام میں ہیں. اور اب جو ایک معتمر ہوتا ہے، جو ایک حاجی ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بیٹر جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اونچائی پر چڑھتے اترتے لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے. اور اس ولاگ کا مقصد یہ ہے، نمبر 1 تو یہ کہ جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی میری فیملیز کے لوگ ہیں اور جتنے بھی میرے فالوورس ہیں، ان کو زیارات کروائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ عمرہ ادا ہوتا کیسے ہے، آخر کتنی مشکلات اس کے اندر ہوتی ہیں اور کس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح ہوتی ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ اس کے اندر میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے شروع کیسے کیا. ہوٹل سے احرام باندھا، پھر مسجد عائشہ ہے میقات کے اوپر ہم نے وضو وغیرہ کیا، پھر احرام کے نوافل ادا کیے، دین پھر ہم نے عمرے کی نیت کی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آگے کیا ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو عمرہ ادا کرنا آ جائے گا. جب آپ آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، میری دعا ہے کہ آپ آئیں، دین پھر آپ آسانی سے عمرہ ادا کر سکیں گے انشاءاللہ. اب ہم حالت احرام میں آ گئے. اب احرام کے اندر احتیاط ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ایز اے مسافر ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کے. تو اب ہم نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، اگر بال ہیں تو کنگھی نہیں کر سکتے، نہ ہم جو ہے اپنے جسم سے کوئی بال الگ کر سکتے ہیں، نہ جوں مار سکتے ہیں، کوئی بھی یعنی کہ کسی بھی ہم نے جانور کو تکلیف نہیں دینی. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں. گاڑی ہماری آ گئی ہے. تو اب ہم الحمدللہ حالت احرام میں ہیں اور مسجد حرام کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. حرم کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ سامنے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے. ٹیکسی سے یہاں پر ہم اتر گئے ہیں اور ابھی پیدل واک پر انشاءاللہ اندر مسجد حرام میں داخل ہوں گے. اور صرف یہی وظیفہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ آپ زمزم پی لیتے ہیں، دین پھر اندر جاتے ہیں. پیاس لگ رہی ہے بہت زیادہ. اچھا، ویسے تو ہم 79 نمبر سینٹر ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم جو ہے نا کسی اور گیٹ سے آئے ہیں، کیونکہ جو ٹیکسی والا ہے نا اس نے ہمیں بیک سائڈ کی طرف اتارا ہے. اب یہ اوپر جہاں پر گرین لائٹس یہاں اندر جل رہی ہیں، یہ صفا اور مروہ کی صحیح ہے. یہاں پر ہم بعد میں آتے ہیں. ابھی سمجھیں کہ ہم جہاں سے جا رہے ہیں نا، یہاں پر صحیح ہوتی ہے. دیکھیں لکھا ہوا الی مسعد دورہ اول، یعنی صفا اور مروہ. یہ دیکھیں یہ لوگ اندر صحیح کر رہے ہیں صفا اور مروہ کی. یہ صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ طواف کے بعد ہوگا. پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن ہم نے جانا ہے مطاف کے اندر، یعنی کہ خانہ کعبہ کے قریب، تاکہ ہم طواف کر سکیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر صفا پہاڑ نظر آ رہا ہے. صفا، یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صفا ہے.
الحمدللہ طواف جاری ہے اور یہ ہمارا دوسرا چکر ہے. آج جمعے کا مبارک دن ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ رش ہے. اگر آپ دور دور یہاں پر کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہے، وہ چیک کریں. بہتر یہ کہ نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ خود تکلیف نہ آئے، اور دور دور سے آپ طواف کریں. میرے ابھی 4 چکر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ 5واں چکر. یہ جو گرین لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والی گرین لائٹ، اس گرین لائٹ کے سامنے بالکل حجر اسود ہے. تو حجر اسود کا استلام کر کے پھر ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے طواف، یعنی کہ حجر اسود کو دور سے بوسہ دینا ہوتا ہے. یہ دیکھیں لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے یہ بوسہ لے رہے ہیں دور سے، استلام کرنا کہتے ہیں. بسم اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ لیں یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے استلام کریں. دیکھیں اس طریقے سے اس کونے کے اندر حجر اسود ہے، تو اس طریقے سے استلام کر کے آپ اپنا چکر سٹارٹ کریں گے. تو ٹوٹل 7 چکر ہوں گے اور ختم بھی استلام پر ہوگا، یعنی کہ ٹوٹل 8 استلام ہوں گے آپ کے. اور یہ جو کندھا میں نے کھولا ہوا ہے نا، ایک سیدھا اس کو بولتے ہیں استوا. تو جتنے بھی مرد حضرات طواف کریں گے تو وہ استوا کر کے کریں گے، یعنی کہ سیدھا کندھا کھول کے پھر طواف کریں گے. یہ دوبارہ سے گرین لائٹ آ گئی ہے، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر استلام کر رہے ہیں. ابھی نماز جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے تو سب نے یہاں پر صف بنانا شروع کر دیے، اور اس سے پیچھے کی سائڈ طواف اور آگے کی تقریباً 7-8 صفیں بن چکی ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ مجھے دیکھیں کہاں جگہ ملی ہے، بالکل حجر اسود کے سامنے. یہ سامنے حجر اسود ہے. جب نماز کے لیے بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیارت ہو سکے انشاءاللہ. طواف کے بعد اس جگہ پر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے. سب سے پہلا میرا عمرہ تھا، اس کے اندر میں نے ادھر ہی نماز پڑھی تھی، مجھے جگہ مل گئی تھی الحمدللہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی نماز پڑھیں گے تو سیدھا کندھا جو آپ نے کھولا تھا یہ آپ ڈھانپ لیں گے. ماشاءاللہ حرم میں اذان جمعہ ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ خطبہ وغیرہ ہوگا اور جمعہ کی نماز ہوگی، تو کوشش کروں گا جو کچھ دکھا سکوں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا میں ضرور. چلیں جی ماشاءاللہ نماز جمعہ ادا ہو چکی ہے. میرے 6 طواف ہوئے تھے، یعنی کہ 6 چکر ہوئے تھے، ابھی 7واں رہ گیا. تو یہاں گرین لائٹ سے حجر اسود کا استلام کریں گے. یہ سامنے حجر اسود ہے، اس کو بوسہ لیں گے استلام کر کے. اس کے بعد پھر 7واں چکر. طواف جب بھی شروع کرنا ہے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، یہ چادر نکال کے کندھا باہر نکالنا ہے اور اس کو اوپر ڈال لینا ہے. تو آپ کا سیدھا کندھا کھلا ہو جائے گا، دین پھر آپ طواف کر سکتے ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ممبر ہے جس پر بیٹھ کر جو یہاں کے خطیب ہیں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یا اللہ پاک سب کو بادب حاضری نصیب فرما، سب کو خانہ کعبہ کی طواف کرنے کی توفیق عطا فرما. خانہ کعبہ کی زیارت کر کے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہ یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اسے جلد از جلد اپنے گھر کی زیارت عطا فرما، اسے جلد از جلد عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے جلد از جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرما. یا کریم رب سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا کریم رب دنیا اور آخرت کی اچھائیاں عطا فرما. ماشاءاللہ میں خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہوں، لیکن میں ابھی چھو نہیں سکتا. حالت احرام میں خوشبو لگی بھی ہوتی ہے اور حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے. تو احرام کے بعد انشاءاللہ آئیں گے اور پھر خانہ کعبہ کو خوب چھو چھو کر بوسہ لیں گے انشاءاللہ. مقام ابراہیم کی زیارت کریں ماشاءاللہ. یہاں پر نوافل ادا کرنا افضل ہے، لیکن یہاں پر بہت زیادہ رش ہے. آگے جا کر میں دیکھتا ہوں کہ اسی کی سیدھ میں اگر مجھے کوئی جگہ مل جائے تو. چلیں جی ماشاءاللہ دیکھیں بالکل مقام ابراہیم کی سیدھ کے اندر میں نے یہاں پر نوافل ادا کر لیے ہیں.
اور اس کے بعد کام ہے آب زمزم پینے کا ماشاءاللہ. تو آب زمزم پیٹ بھر کے پئیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ زمزم شریف. بسم اللہ. خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آب زمزم پئیں گے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے صفا پہاڑی جہاں سے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے مروہ تک. تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ فرض کر دیا گیا کہ جو بھی یہاں پر آئے گا تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا. صفا سے ابھی ہم یہاں سے جا کے مروہ تک دوڑیں گے, مروہ سے پھر دوبارہ صفا تک دوڑیں گے. تو 7 چکر اس طریقے سے پورے کیے جائیں گے. اور سٹارٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ صفا پر آ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر نیت کر کے صحیح سٹارٹ کی جاتی ہے. اور جس طریقے سے دوڑی تھی بالکل اسی طریقے سے دوڑنا فرض کیا گیا. آپ کو نظر آ رہی ہے آگے گرین لائٹ, وہاں پر تیز دوڑنا ہے اور باقی جگہ پر آہستہ آہستہ دوڑنا ہے. تو یہ طریقہ کار تھا ان کا, تو ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں. گرین لائٹ کے اوپر تیز دوڑیں گے. گرین لائٹ کے بعد آپ نارمل چلیں گے اور اس طریقے سے پورے 7 چکر کمپلیٹ کریں گے. صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا دوسرا, پھر صفا سے مروہ تیسرا, مروہ سے صفا چوتھا. تو اس طریقے سے کر کے صفا سے مروہ تک آگے ہے پہلا چکر. اور یہ ہے مروہ پہاڑی, یہ دیکھیں اس کی نشانی باقی رکھی, باقی تو انہوں نے ہٹا دیا یہاں سے. تو ابھی صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا, ابھی مروہ سے صفا دوسرا چکر. اور دعائیں بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی, کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور نارمل درود شریف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ میرے پاس بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں, چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو تسبیح پر درود شریف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ان پلرز کے اس طرف ہم آئے تھے صفا سے مروہ, اور وہاں سے مروہ سے پھر وہاں پر واپس صفا تک جا رہے ہیں. اور آگے گرین لائٹ آئیں گی تو وہاں پر پھر دوڑیں گے اور صفا تک دوسرا چکر مکمل کریں گے. مروہ سے صفا بھی دوسرا چکر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیں بدایہ صفا دیکھا ہوا صفا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہ سامنے صفا کی پہاڑی. اچھا یہاں پر ایک خوبصورتی دیکھیں کہ معذورین کے لیے ویل چیئر کے اوپر صفا مروہ کی یہاں سے صحیح ہوتی ہے. جو صحیح ہے صحت مند ہے وہ یہاں سے کرتے ہیں, معذور ویل چیئر پر یہاں سے کرتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. یہ الگ سے انہوں نے بیریئرس لگائے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ صفا اور مروہ کے 7 چکر مکمل ہو چکے ہیں. اور اس وقت ہمیں مروہ پر صفا اور مروہ کی صحیح کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نفل میں ادا کرنے لگا. نوافل بھی ہو گئے ہیں صحیح کے الحمدللہ, اور تقریباً عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. فائنل جو چیز ہے وہ ہے حلق کروانا. تھوڑے بہت جو بال ہیں اس کو حلق کریں گے, اس کے بعد ہم احرام کی حالت سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یہ کاٹ رہے ہیں. تو پراپر اگر نہ کاٹا جائے تو احرام کی حلق ختم نہیں ہوتی. پراپر کاٹنا ضروری ہے, یا تو قصر ہو پراپر سر کی, یعنی کہ پورے سر کے 1-1 انچ بال کاٹے جائیں, یا تو پھر پورا حلق کروایا جائے. حلق سب سے بیٹر ہے, تو ہم حلق ہی کروائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اس طرف سے باہر آئے ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس گیٹ سے ہم اندر گئے تھے. اس گیٹ سے اندر گئے تھے, مطاف میں اندر اترے تھے نیچے, اور نیچے اتر کر طواف کیا تھا. طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے, پھر آب زمزم کیا تھا. دین پھر صفا اور مروہ کی صحیح, یہ پورا ادھر صفا اور مروہ ہے, یہاں صحیح کر کے دین نوافل پڑھ کے اب وہاں سے باہر نکل کے یہاں سے اسٹریٹ ہم باہر جا رہے ہیں, اور آگے جا کر انشاءاللہ حلق کروائیں گے. یہ دیکھیں یہ ہے صفا پہاڑی. اس صفا پہاڑی سے ہم آگے مروہ تک گئے تھے, اور مروہ پر ہمارا 7واں چکر کمپلیٹ ہوا تھا. تو پھر مروہ سے باہر نکل کے یہاں سے سیدھا ہم آ رہے ہیں. چلیں جی فائنل جو ہمارا مشن ہے وہ ہے گنج کرانے کا, تو ابھی گنج کروانے آلریڈی گنج ہوئی, اور کیا گنج ہونی ہے. پہلے والا تو آپ کو دکھایا نہیں, موبائل میرے پاس تھا نہیں, اب دوسرے والے ہی دیکھ لیں گے کیسے گنج ہوتا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ ہمارا آج کا عمرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور حلق بھی ہو چکی ہے, یہ چیک کریں, اور کھانا وغیرہ بھی ہو چکا ہے, اور بہت مزہ آیا آج. خانہ کعبہ کے بہت زیادہ قریب میں گیا, اور ابھی میں حالت احرام میں نہیں ہوں. ویسے ہی میں نے یہ چادریں لی ہوئی ہیں, احرام کی نیت نہیں ہے,
ابھی میں کوشش کروں گا کہ میں خانہ کعبہ کے بالکل قریب جاؤں اور حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کروں، جو ملتزم ہے اس پر لپٹنے کی کوشش کروں. تو اگر ممکن ہوا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا عمرہ کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں تمنا ہے آنے کی سچی تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور آئیں گے. میری خاص دعائیں ہیں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے جلد سے جلد یہاں آنے کی انشاءاللہ. چلے جی، ماشاءاللہ آج کا ولاگ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا. مجھے تو بہت روحانی سکون ملا. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اگر دل سے دیکھا ہوگا تو آپ کو بھی روحانی سکون ملا ہوگا. تو اس ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ تھک گیا ہوں، تو جب بھی عمرے پر آئیں تو پہلے پریکٹس کر لیں چلنے کی نا. 1 مہینہ پہلے چلا کریں ڈیلی 2 4 5 کلومیٹر، کیونکہ جب آپ یہاں پر آ کے ڈائریکٹلی چلنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ چلنے کا کام ہے، صحیح کرنا، طواف کرنا، دوڑنا، اور پھر ہوٹل سے مکہ ادھر حرم کے اندر آنا، یہاں سے پھر واپس ہوٹل جانا، تو بہت زیادہ بندہ تھک جاتا ہے. تو میری ٹانگیں تو اس وقت جواب دے گئی ہے، چل نہیں پا رہا میں. تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی زیادہ مشقت و عبادت میں اتنی زیادہ برکتیں ملتی ہیں. تو آج کے ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ والا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو کمنٹ کر کے بتائیں جلدی سے. اور اب ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.